اس سے بڑھ کر افسوس کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کوئی شے ایسی نہیں ہو سکتی کہ جس پر افسوس نہ ہو۔ اس سے بڑا افسوس اور کیا ہے بھائی؟ ہم جس کو دین سمجھتے ہیں اور دین سمجھ کر کے ہم اس راستے میں نکلتے ہیں، یعنی ہم جماعت میں جاتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، مگر اس وقت ہم دین کیا سیکھیں گے؟ ہمارا شروع سے یہ ارادہ اور نیت ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اچھا بیان سیکھیں گے، اچھا بولنے کے لیے سیکھیں گے، اچھا لب و لہجہ ہوگا، دوسروں کو اپنی بات ہم سنائیں گے، اپنی بات ہم دوسروں کو منوائیں گے۔ اگر ہماری نیت یہ ہو تو پھر اس میں تو للہیت نہیں رہتی، اس میں پھر خلوص نہیں ہوتا۔ آپ کا مقصد، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم دین سیکھ رہے ہیں سب سے پہلے اپنے لیے، حلال حرام جائز ناجائز سمجھنے کے لیے، حلال کو حرام سے تمیز کرنے کے لیے، حرام کی جانکاری کے لیے، تاکہ اپنی زندگی میں ہم حرام کو نکال سکیں، اپنی زندگی میں ہم حلال کو لا سکیں۔ مگر ہمارا مقصد یہاں کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا، میری ایک جماعت سے ملاقات ہوئی، وہ جماعت صرف انڈیا میں نہیں بلکہ وہ جماعت گئی ہوئی تھی بنگلہ دیش، وہ جماعت گھوم کر آئی انڈونیشیا، وہ جماعت گھوم کر کے آئی ملیشیا، وہ جماعت گھوم کر کے آئی کینیڈا، یعنی بیرون سفر ان کا ہوا۔ جب میں نے سنا تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی، دل میرا باغ باغ ہو گیا۔ مگر جب ایک بات میں نے سنی، اس بات کو جب میں نے سنا تو دل میرا بڑا غم محسوس ہوا، دل میں ایک طرح کی ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی، اور بہت افسوس مجھے ہوا کہ ہم جس کو دین کا راستہ سمجھتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، دین کی جانکاری کے لیے ہم نکلتے ہیں، اور اتنی بڑی خامیاں ہم سے، اتنی بڑی غلطی ہم سے۔ ہماری عمر آج 50 سے 60 سال ہو گیا لگ بھگ، اس جماعت میں 60 50 سال 40 سال 42 سال کے لوگ تھے۔ جب ان سے میں نے معلوم کیا کہ حضرت آپ نے پڑھائی کہاں تک کی، آپ نے قرآن وغیرہ سیکھا کہ نہیں، نورانی قاعدہ وغیرہ پڑھا کہ نہیں؟ پر نہیں مولانا صاحب، ہم سفر بہت کیے، بہت گھومے، بہت تبلیغ کا کام کیے، مگر ایک ہی چیز ہم قرآن نہیں سیکھ سکے۔ تو محترم حضرات، آپ نے فلانا جگہ کا سفر کیا، بیرون سفر کیا، ملیشیا گئے، انڈونیشیا گئے، کینیڈا گئے، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر آپ نے قرآن ہی نہیں سیکھا تو انڈونیشیا اور ملیشیا اور کینیڈا اور فلانا سناڈا تو بیکار نہ ہے۔ آپ کی نیت، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم جس جماعت میں جائیں، جب ہمارا جماعت میں وقت نکلے، ہم وقت نکالیں تو شروع سے یہ ارادہ کر لیں کہ ہم قرآن اللہ کا سیکھیں گے، ہم کو قرآن پڑھنا ہی ہے، ہم کو قرآن سیکھنا ہی ہے۔ مگر آپ نے اور ہم نے قرآن نہیں سیکھا اور زندگی بھر تعلیم کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، بیکار ہے یار۔ ایسی تعلیم اور ایسی تبلیغ کرنا بیکار ہے جس تبلیغ میں، جس تعلیم میں قرآن ہی نہ ہو، آپ نے قرآن ہی نہیں سیکھا، آپ نے قرآن پڑھنا ہی نہیں جانا، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہم جس دن سے جماعت میں نکلیں گے، چلو پہلا شروعاتی زندگی ہے دعوت و تبلیغ کا، ٹھیک ہے، آپ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینہ تھوڑا سا دل لگانے میں لگتا ہے، وقت اس میں نکل جاتا ہے، چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، 6 مہینہ ہو گیا، مگر 6 مہینہ کے بعد جب آپ تبلیغ میں نکلیں گے تو آپ کا ارادہ، دل کی یہ بات ہونی چاہیے کہ نہیں بھائی، ہم کو قرآن سیکھنا ہے۔ ہم جب تک قرآن نہیں سیکھیں گے تب تک ہم جماعت سے گھر واپس نہیں آئیں گے۔ یہ دل میں آپ تہیہ کر لیجئے، آپ دل میں یہ ارادہ بنا لیجئے کہ اس بار سے جب ہم جماعت میں نکلیں گے تو ہم ضرور قرآن سیکھیں گے۔ مگر آپ نے اور آپ کی سوچ اور ہمارا سوچ اگر اس طرح بنا رہا، دعوت میں گھومتے رہے، یہاں کا سفر وہاں کا سفر، اور آپ نے قرآن نہیں سیکھا، بیکار ہے بھائی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بہترین انسان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہترین انسان۔ تو ہم اور آپ بہترین انسان تب ہی بن سکتے ہیں جب ہم اللہ کا قرآن بھی سیکھ لیں گے۔ بھی ہم اس لیے کریں، جماعت میں بھی جانا ہے، جماعت میں جا کر کے دین کو سیکھنا ہے۔ دین تو جماعت میں بھی سکھایا جاتا ہے بھائی، دین جماعت میں بھی ہے، مگر آپ جب قرآن چھوڑ کر کے دین سیکھیں گے تو پھر وہ کون سا دین ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے میرے جماعت کے بھائیوں، ہاں، آپ لوگوں سے میرا ہاتھ جوڑ سے یہ ریکویسٹ ہے اور یہ التماس ہے آپ لوگوں سے کہ آپ جماعت میں بالکل جائیں، جماعت میں خوب وقت لگائیں، ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدہ، ٹھیک ہے، مگر آپ ساتھ ساتھ قرآن بھی سیکھیں۔ اللہ پاک ہم سبوں کو قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔